السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بہت سے جو دوست ہیں وہ آؤٹ پاس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ آؤٹ پاس جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، اور ملیشیا گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ جو یہاں پر انلیگل مائیگرنٹس تھے، انلیگلی یہاں پر کام کر رہے تھے اور انلیگلی یہاں پر رہ رہے تھے، ان کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ 500 رنگٹ جو ہے وہ فائن بھر کے اپنے اپنے ممالک میں واپس جا سکتے ہیں۔ اور ملیشین گورنمنٹ نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا آؤٹ پاس لگوانے کا، تو وہ بھی اعلان ہو چکا ہے۔ اور بہت سے دوست جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آؤٹ پاس کا پروسیجر ہے وہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح آؤٹ پاس لگوا سکتے ہیں، کیا ہمیں کسی ایجنٹ کے پاس جانا پڑے گا یا پھر کسی کو پیسے دے کر آؤٹ پاس لگوانا پڑے گا۔ تو ملیشین گورنمنٹ نے آج صبح ہی یہ اعلان کیا ہے کہ آؤٹ پاس جو ہے آپ کو لگوانے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بہت سمپل سا طریقہ وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ملیشین گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آؤٹ پاس کھل رہے ہیں 31 دسمبر تک۔ آؤٹ پاس جو ہیں وہ کھلے رہیں گے، 1 مارچ سے اوپن ہونے کی ڈیٹ ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ کے درمیان آپ اپنے ممالک میں واپس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو 1-2 ماہ آپ یہاں پر رہ کر کما سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پیسے بھر کے فائن بھر کے آپ پاکستان واپس یا بنگلہ دیش یا انڈیا جہاں سے بھی آپ ہیں واپس جا سکتے ہیں۔ تو ملیشین گورنمنٹ نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے ہیں اس کے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا ویلڈ پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا اور قریبی امیگریشن کے دفتر جانا ہوگا۔ جو بھی سب سے قریبی آپ کا امیگریشن کا آفس ہے وہاں پر آپ کو جانا ہوگا اپنا پاسپورٹ لے کے، اور ساتھ میں ویلڈ ٹکٹ جو آج سے اگلے 14 دنوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ جس دن آپ جا رہے ہیں اس دن سے 14 دنوں کے درمیان میں یہ ٹکٹ ہونی چاہیے۔ وہ لے کر آپ کو امیگریشن کے آفس جانا ہے، وہاں جا کر 500 رنگٹ آپ کو فائن بھرنا، اور فائن آپ کو کیش کی صورت میں نہیں بھرنا، آپ نے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا پھر آن لائن اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے وہاں پر پیمنٹ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے امیگریشن آپ کو ایک پاس دے گی جس کی بنا پر آپ اپنے ملک میں ٹریول کر پائیں گے اپنی ٹکٹ کے ساتھ۔ تو یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے، کسی بھی ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑھنا، کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا آؤٹ پاس لگوانے کے لیے۔ آپ نے ڈائریکٹ امیگریشن کے آفس میں جانا ہے، اور امیگریشن کے آفس میں جانے کے بعد آپ نے وہاں سے جو امیگریشن آفیسر ہوگا اس کو آپ نے اپنا پاسپورٹ دینا ہے، پاسپورٹ کے ساتھ ٹکٹ آپ نے شو کروانی ہے، ویلڈ ٹکٹ جو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، جو آج سے جس دن آپ جا رہے ہیں اس سے 14 دنوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ 15 دن کی بھی ٹکٹ لیں گے تو آپ کا آؤٹ پاس جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا آپ نے 14 دنوں کی ٹکٹ لے کے جانی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیش نہیں لے کے جانا، کیش وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے والے۔ یہاں پر میں ایک پکچر بھی لگا دوں گا جو امیگریشن کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جس میں وہ سارا انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے ہیں کہ کس طرح سے آپ آؤٹ پاس لگوا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑھنا، آپ نے خود جانا ہے، خود وہاں سے آؤٹ پاس حاصل کرنا اور اپنے ملک کو واپس جانا ہے۔ تو اور لاسٹ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ اہم چیز ہے کہ آپ نے وہاں پر کیش لے کر نہیں جانا، کیونکہ کیش وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے یا تو بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرنی ہے، یا ٹچ اینڈ گو اکاؤنٹ سے، یا انسٹا پے، جو بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کسی کے اکاؤنٹ سے یا کسی کے کارڈ سے آپ وہاں پر پیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو آؤٹ پاس دے دیا جائے گا، جس پر آپ اپنے ملک میں واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہی تھا جی ایک سمپل سا طریقہ آؤٹ پاس لگوانے کا، جس کے بارے میں بہت سے دوست، بہت سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ کیا طریقہ ہونے والا ہے آؤٹ پاس لگوانے کا۔ تو یہ ایک سمپل سا طریقہ تھا، اس کے ذریعے آپ آؤٹ پاس لگوا سکتے ہیں اور اپنے کنٹری میں واپس جا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مزید میرے ولاگز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔